السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد، من هداه فهو السعيد السديد، ومن دله فهو البعيد القريب، يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين، سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. آمنت بالله صدق الله العظيم. وعن معاوية رضي الله تعالى عنه خطيبا يقول قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، إنما أنا قاسم والله يهدي. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ زبان خاموش نہ رہے، جو درود پاک آپ کو یاد ہو بھلے آہستہ پڑھیں لیکن محبت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیة الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ كلهم من رسول الله ملتبس غرف من البحر ورشف من الديد، منزه شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم، فانصب إلى ذاته ما شئت من شرف، فانصب إلى قدره ما شئت من عظم، والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، ثم الرضا ببكر وعمر وعلي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فتح باب نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے اعداء پہ شہدہ سقط، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، ان کے مولا کے ان پہ کروڑوں درود، ان کے اصحاب عطرت پہ لاکھوں سلام، ایک میرا ہی رحمت پہ دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ آج کا یہ فرید المثال اور عظیم الشان عرس مقدسہ کا اجتماع حضور استاذ العلماء مفتی اعظم سلطان الوارثین حضرت قبلہ سیدی مفتی عبدالرحیم صاحب سکندری نور اللہ ضریحہ کے اس مقدس عرس کی سالانہ مجلس اور محفل بڑے احتشام کے ساتھ، بڑے اجلال کے ساتھ، بڑے کمال کے ساتھ عظیم علماء کرام کی موجودگی اور سیادت میں منعقد ہے۔ بالخصوص
زیب سجادہ آستانہ حاضہ اور حضرت کے علم کے وارث حضرت شیخ الحدیث و تفسیر استاذ العلماء محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی حق النبی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کو صحت و سلامتی کے ساتھ سلطان الواعظین شیر مصطفیٰ حضرت سیدی و سندی مفتی عبدالرحیم سکندری نور اللہ ضریحہ کی ذات جو اسلاف اور سواد اعظم کی ترجمان ذات، ان کا فیضان جو حضور مفتی حق النبی صاحب تقسیم فرما رہے ہیں، اللہ رب العالمین چرخ اہل سنت پر صحت و سلامتی کے ساتھ آپ کا سایہ سلامت رکھے اور سارے اہل سنت کو آپ کی تعلیم، آپ کی تلقین، آپ کی ارشادات سے مستفیض رکھے۔ اسٹیج پر جلوہ گر کثیر سادات مشائخ اعظام علماء کرام دامت فیوز ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، مجھ سے قبل بھی کئی اکابر آپ سے خطاب کر چکے ہیں اور مشائخ خطاب کر چکے ہیں۔ میں اپنے اس خطاب کو دو حصوں میں تقسیم کرنا چاہوں گا۔ پہلی گفتگو میں طلباء سے چاہوں گا جو ادارے کے طلباء ہیں، فاضلین ہیں، کیونکہ وہ اردو کے نظم کو زیادہ صحیح طرح پر سمجھ سکتے ہیں۔ پھر جو میرے سارے مسلمان بھائی سنی اہل سنت بیٹھے ہیں، ان سے کچھ باتیں میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورہ ابراہیم کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے جو اسلاف امت اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ان عظیم بندوں کی منقبت قرآن کریم ذکر کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے ان محبوبین کی کہ رسوخ کو اور ان کے تسلم کو اور ان کی بے نیازی کو خود بیان کرتا ہے۔ یہ علماء ربانی جن نے اپنے عصر کے اندر، ماضی قریب کے اندر، ان تمام اکابر کے پردوں اور نام و نشان اہل سنت حضرت علامہ مفتی عبدالرحیم سکندری نور اللہ ضریحہ کی ذات ترجمان اہل سنت اور ترجمان سواد اعظم ہے۔ ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جو یتیمی کا دور ہے، ہر طرف افراتفری ہے، یک بعد دیگرے جو ہمارے اکابر ہیں، اسلاف ہیں، ان کی جدائی کا صدمہ بھی ہمارے دلوں پر ہے، اور اس وقت سیاست و قیادت کا فقدان کہ کون سی ایسی ہستی ہے اور کون ایسا ہے جو ان اسلاف کے علم و عمل، تسلم اور مقام و بیانت و امانت کا پرتو اور مظہر بن سکے۔ ہر دور کے اندر یہ رہا کہ اسلاف کے جانے کے بعد، بڑوں کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا آتا ہے۔ کامیاب ہیں وہ لوگ جو اس خلا کو پور کرنے کے لیے ان کی تعلیمات پر مضبوطی کے ساتھ جم جاتے ہیں۔ مجھے حضرت امام احمد بن حنبل امام السنہ امام الزمان کا یہ قول یاد آتا ہے جس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے تذکرۃ الحفاظ میں نقل کیا کہ میرا اور آپ کا شناخت اور میرے اور آپ کی دینی تعارف اصلاً وہ ہمارے خطے، علاقے، زبان سے نہیں ہے۔ اہل ایمان کا اپنا تعارف حضرت امام الزمان، امام السنہ، امام العلماء، امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں انما الناس بشیوخ، لوگوں کا تعارف ان کی شناخت ان کے اکابر کی وجہ سے ہے۔ یہ امام احمد کا قول ہے، تیسری صدی کا یہ قول ہے۔ فرمایا انما الناس بشیوخ، لوگوں کا تعارف ان کے اکابر سے ہے، ان کے ایمان، ان کے دین کا تعارف ان کے اکابر سے ہے۔ فَإِذَا ذَهَبَ الشُّيُوخُ، جب وہ اکابر اٹھا لیے جائیں اور دنیا سے چلے جائیں تو اسلام کو درپیش فکروں کے مقابلے کے لیے اور ان کی تعلیم اور ان کے تعلق سے جو دین پر یقین اور سکون تھا وہ رخصت ہوا، تو فرمایا انما شیوخ، انما الناس بشیوخ، لوگوں کا تعارف ان کی شناخت ان کے ذات، ان کے صوبے، ان کے برادری سے نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کی شناخت ان کے اکابر اور اللہ والوں کی وجہ سے ہے۔ فرمایا فَإِذَا ذَهَبَ الشُّيُوخُ، جب وہ مشائخ اپنی مزاروں پر چلے جائیں اور اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو تُرَبِّعُ بِعَيْشٍ، یعنی حال یہ ہو تو کہ پھر زندہ رہنے کی امید ختم ہو
ہو جاتی ہے، اس لیے کہ جو زندگی اطمینان و یقین کے ساتھ ہے وہ ان اکابر کے ساتھ ہے۔ اس دور کو پورے سن نے دیکھا، پورے سلسلے نے دیکھا کہ جو عروج اللہ نے حضرت مفتی عبدالرحیم سکندری نور اللہ تعالیٰ کے ذریعے اہل سنت کو دیا، عوام کے چہروں پر وہ تازگی، وہ دین پر اعتماد، وہ بھروسہ، اہل سنت کی چھاتی چوڑی اور بد مذہبوں کے مقابلے میں سینہ تان کر اللہ کے دین کی ترجمانی کا جذبہ علماء ہی کو نہیں، عام دیہات اور قریہ کے فرق میں حاصل ہے۔ تو لہذا یہ دین کا اعتماد اور سکون اور ایمان کی رمق اور چمک جو ہے وہ ان اکابر کی وجہ سے۔ یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، اللہ فرماتا ہے حبیب یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے؟ قرآن کا ایک بہت بڑا حصہ مثالوں پر ہے۔ امام بحقی نے سورۃ القرآن میں ایک روایت نقل کی ہے کہ رسول کریم فرماتے ہیں کہ قرآن 5 وجوہ پر نازل ہوا ہے، قرآن 5 وجوہ پر نازل ہوا ہے۔ اس کا ایک حصہ حلال پر ہے، ایک حصہ حرام پر ہے، ایک حصہ محکم پر ہے، ایک حصہ متشابہ پر ہے اور ایک